محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب العالمين يا رب العالمين. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کی اس محفل میں جو محفل دو اماموں اور دو سلطانوں کی یاد میں منعقد ہے، ایک سلطان الاولیاء ہے اور ایک سلطان الہند ہے. الحمدللہ ہم لوگ نسبت والے ہیں اور نسبت سے ہر چیز ممتاز ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری نسبت ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی یہودی اور نصرانی آتا تو اپنے سینے میں اسلام کے نور کو روشن کر کے جاتا، اور اگر کوئی فاسق و فاجر آتا تو توبہ کر کے جاتا، اور اگر طالب مولا آتا خدا سے ملنے کے لیے آتا تو میرا غوث اس انسان کو خدا سے ملا دیتے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہماری نسبت ہے یہ بڑی عظیم نسبت ہے. یقیناً اسی نسبت کی وجہ سے قیامت کے اندر ہماری نجات ہو جائے گی. تبھی اسی نسبت پر ناز کرتے ہوئے میرا امام کہتا ہے تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے گور کا ڈورا تیرا. اور فرمایا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ابھی آپ کا جوش نہیں آیا، کم رہا کرے، ٹینشن نہ لیا کرے، سمجھے نا کہ یار ہم لوگ آج کم ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا ہے. بس غوث اعظم کی بارگاہ میں محفل قبول ہو جائے، بس اپنا کام ہو جائے. آپ اس چکر میں نہ رہے کم ہے یا زیادہ ہے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. میرا مزاج ہے 4 آدمی بیٹھے، 2 بیان کرنا، 40 کو 400 کو، اس میں سوچنا نہیں. جو اپنے کو بیان کرنا ہے آپ تک پہنچانا ہے. بس ایک ہی دعا رہتی ہے کہ اللہ اس محفل کو ہم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. اب آئیے بلا تاخیر اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت ہم غریبوں کی غمخوار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمعی بزم ہدایت انی سے بے کسا چارہ سازی دردمندہ بنا کے لال فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوربار میں جی لگا کر
بابا سے بلند نے پاک کی نظریں پیش کرے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد کے بالقلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ راحت القلوب کے اندر ابھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے، کچھ کفار وہاں پر تھے، انہوں نے دیکھا ایک فقیر آیا اور آنے کے بعد مانگنے لگا کہ کچھ ہمیں دے۔ ان کافروں کو تھوڑی شرارت سوجی، مستی سوجی، وہ کہنے لگے کہ وہ علی بیٹھے نا، ہم سے جا کے مانگو۔ وہاں سے وہ گیا، فقیر کا علی کچھ دے دو، کہا ہاتھ سہلائے رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں دم کر دیا، کہا مٹھی بند کر دی، کہا جا کر کے کافروں کے پاس کھولنا۔ کافروں نے سوچا کہ علی نے آخر دیا کیا ہے کہ آپ کو مار دیا۔ اب وہ مٹھی بند کرے کرے وہاں پہنچا، کہا کافروں نے کہا کیا بات، علی نے تجھے کیا دے دیا ہے؟ مٹھی کھولا تو اس کے اندر ایک دینار تھا، ایک دینار تھا۔ اب اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد کافر چند دوڑے دوڑے آئے، کہا علی تمہارے پاس تو نہ تھا کچھ، آپ یہ کہاں سے دینار لائے؟ کہا جب تم نے میرا امتحان لینا چاہا، میں نے فوراً اپنے آقا پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، پڑھ کر کے دم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری لاج رکھی اور اللہ نے اسے ایک دینار غیب سے عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد چند کافر جو تھے فوراً حضرت علی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ مجھے پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد کے بالقلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا عنوان ہے عظمت و شان غوث اعظم۔ اب آپ دیکھیں غوث اعظم کی شان اور عظمت کیا ہے سنیں گے، لیکن سب سے پہلے میرا ایمان کیا کہتا ہے اس کی سنیں۔ میرا ایمان کہتا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جب قدم کا یہ حال ہے تو سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور جو علی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ آپ کو بتاؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عظمت و شان کو بیان کیا جائے تو حضرت عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو لکھنا ہو تو دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد انسان اور جنات سب لکھنا شروع کر دیں، تب بھی غوث اعظم کے مقام اور مرتبے اور غوث اعظم کی شان کو لکھ نہیں سکتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو مقام اور مرتبہ کا فرمایا، خالی غوث اعظم نہیں بلکہ تو حسنی حسینی کوئی نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ کیا کہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حسن سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ غوث اعظم کو یہی نہیں بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو نسبت حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی ہے، حضرت عثمان غنی سے بھی ہے، اور مولا کائنات سے تو بھی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا پورا خاندان جو ہے نا وہ ولایت کا تاج پورے خاندان پر تھا۔ آپ دیکھیں آپ کے نانا جان وہ ولی، آپ کی والدہ وہ ولیہ، آپ اگر اس طرح دیکھتے جائیں آپ کی پھوپھی دان وہ ولیہ، آپ کے والد گرامی وہ ولی، آپ کا پورا خاندان ہی ولی۔ آپ دیکھیے آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔
اس لیے کہ حضرت غوث اعظم کے ایک بھائی تھے جن کا نام حضرت صالح ہے، لیکن وہ مشہور نہیں، انہیں کی طرف نسبت کرتے ہوئے نے اپنی کنیت ابو صالح رکھی، اور آپ کا نام موسیٰ تھا، حضرت غوث پاک کے والد کا نام، اور آپ کو جنگی دوست کہا جاتا، یعنی جنگ سے، لڑائی سے پیار کرنے والا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ آپ کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ڈرتے نہیں، بھلائی کا حکم دیتے تھے، اور لوگوں کو اگر کوئی برائی کرتا دیکھتے اس برائی سے روکتے تھے۔ لیکن دور حاضر میں انسان کو نیکی کا حکم دینا تو آسان ہے، لیکن برائی سے روکنا بڑا ٹف ہے۔ برائی سے روکے نہیں کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا، لیکن حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھے، وہ کبھی اس چیز کی پرواہ نہ کیے، ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے۔ اصل میں آپ کو جنگی دوست اس لیے کہا جانے لگا کہ ایک مرتبہ جو بادشاہ کے کارندے تھے، بادشاہ کے سپاہی، وہ سرکاری خزانوں سے آپ وہ سارے کے سارے اپنے سروں پر شراب کے مٹکے بھر کر کے دربار کی طرف لے جاتے تھے۔ سارے سپاہی شراب کے مٹکے، شراب کی سراہیاں تھی اور لے جا رہے تھے دربار کی طرف۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے جیسے ہی دیکھا نا، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا، آپ نے یہ نہ پرواہ کی پولیس والے ہیں، سپاہی ہیں، بلکہ آپ نے ایک ایک کر کے سارے مٹکوں کو توڑ دیا اور ساری شراب کو ہی راستے میں بہا دیا۔ لیکن کسی سپاہی کی جرات نہ ہوئی کہ آپ کو کچھ کہتا یا کچھ بول سکتا۔ سارے سپاہی جیسے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، ابو صالح دربار میں پہنچنے کے بعد سارا ماجرا بتائے، وہ بادشاہ جلال میں آ گیا۔ بادشاہ جلال میں آ گیا اور آنے کے بعد کہا جاؤ فوراً ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور لانے کے بعد بادشاہ نے جلال میں کہا، اے موسیٰ جنگی یہ بتاؤ آخر تم نے تمہاری اتنی جرات کہ سرکاری خزانے میں کو تم نقصان پہنچاؤ اور بادشاہ کی شراب سے تم نے مٹکے کو توڑ دیا؟ کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے شراب کے مٹکے کو توڑنے والے؟ ابو صالح موسیٰ علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں محتسب ہوں، میں محتسب ہوں۔ محتسب کا مطلب ہوتا تیرے سے پوچھ تاچھ کرنے والا، اگر اچھا کام کرے ٹھیک ہے، ورنہ برا کرے گا تجھے روکوں گا۔ کہا میں محتسب ہوں۔ کہا تم کو محتسب کس نے بنایا؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ نے فرمایا جس خدا نے تجھے بادشاہ بنایا اسی خدا نے مجھے محتسب بنایا۔ اب اس کے بعد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تیور دیکھا ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا اے ابو صالح یہ بتاؤ آخر تم نے اسی وجہ سے توڑا کہ برائیوں سے روکنا تھا کہ کوئی اور وجہ تھی؟ کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے تم نے مٹکے کو شراب کو توڑا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے بادشاہ میں نے شراب سے روک کر کے تجھ کو برائی سے روک کر کے یا اللہ تجھے گناہوں سے بچا کر کے تجھے جنت کا حقدار۔ اب اس کے بعد وہ کہنے لگا، بادشاہ جو تھا کہنے لگا آج سے میں تمہیں بادشاہت کی طرف سے سلطنت محتسب یعنی لوگوں کی گرفت کرنے والا مقرر کرتا ہوں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا بادشاہ مجھے تیری طرف سے محتسب بننے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی مجھے اپنا محتسب بنا لیا ہے۔ جب یہ چیز دیکھا اسی دن سے غیب سے آواز آئی اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ نے بادشاہ کو برائی سے روکا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز ہے یہ بندہ تو جنگی دوست ہے، جنگ سے محبت کرنے والا۔ آپ دیکھیے یہ سارا آپ کا خاندان جو تھا پرہیزگار نیکوکار، آپ کی والدہ بھی آپ دیکھیے وہ بھی نیکوکار، کبھی نیکوکار نہ ہوتے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے کے بعد 18 حفظ اور قرآن کی نظم کیوں سنایا؟ آپ کی والدہ ہمیشہ پڑھتی رہتی، جب آپ کو قرآن استاد نے پڑھانا شروع کیا آپ نے شروع کیا ایک تو 18 پارے پڑھ ڈالے،
استاد نے کہا بیٹا بس 18 پارے، کہا میں نے اپنی ماں سے 18 پارے پیٹ میں سنے ہیں، ان پاروں کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں آج یہ سائنس ابھی بتاتی ہے، کہتی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس سے کان کھلے ہوتے، باقی منہ ناک سب بند ہوتے، میرا کچھ نہیں، کان کھلے ہوتے، جس طرح وہ سنتا جائے گا اسی طرح دماغ میں بیٹھاتا چلا جائے گا۔ آج اتنے سائنس آج سے نہیں کر رہے، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے غوث اعظم نے دنیا کو بتا دیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا والوں کی باتوں کو سنا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی، آپ دیکھیں آپ کے نانا جان، آپ کی صوفی وہ بھی ولیہ تھی، حضرت سیدہ عائشہ جو تھی نا وہ بھی ولیہ تھی۔ ایک مرتبہ جیران کے اندر بہت سخت قحط پڑ گیا، جب سخت قحط پڑ گیا تو اس زمانے کے اندر سارے لوگوں نے جا کے نمازیں پڑھی، نماز استسقاء پڑھی، سب کچھ پڑھا، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ لوگ آئے آ کے کہتے تھے سیدہ عائشہ سے کہنے لگے کہ ہم نے ساری کوششیں تو کر لی لیکن بارش نہیں ہوئی، آپ کچھ کر دیں۔ حضرت سیدہ عائشہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے آنگن میں جھاڑو لگا دیا اور اس کے بعد کہے اللہ جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، پانی کا چھڑکاؤ تو کر دے۔ ابھی حضرت سیدہ عائشہ کی زبان سے نکلا ہی تھا، آسمان سے جھماجھم بارش شروع ہو گئی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا پورا خاندان یہ ولایت کا تاج پہنے ہوئے۔ آپ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے جو مقام بنا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو ولایت ابراہیمی سے صدقہ ملتا ہے، کسی کو ولایت موسوی سے صدقہ ملتا ہے، کسی کو کہاں سے ملتا ہے، لیکن فرماتے ہیں الحمدللہ میں مصطفیٰ جان رحمت شمع قسم ہدایت آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ کا فرمایا، اگر ان صفات کا اس کا مظہر دیکھنا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں نظر ہیں۔ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رحمت بنا کر بھیجا اللہ۔ آپ انسانوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، جناتوں کے نبی، درختوں کے نبی، چرند کے نبی، پرند کے نبی، ساری چیزوں کے نبی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے نبی ہیں، لیکن غوث اعظم کیا فرماتے ہیں الجن لهم مشائخ والانس لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ آقا مشائخ الکل، فرمایا ہے لوگوں سن لو، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور میں سارے لوگوں کا پیروں کا پیر، سارے لوگوں کا پیروں کا پیر سمیرا وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مثل آپ دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ دنیا میں تشریف نہ لائے، دنیا میں تشریف نہ لائے، لیکن دنیا میں آپ کے نام کے ڈنکے بجے۔ آدم علیہ السلام آئے، آنے کے بعد کہنے لگے میرے بعد نبی آنے والے، میرے بعد نبی آنے والے ہیں، شیش آئے گا میرے بعد نبی آئیں گے، حضرت موسیٰ ہے اللہ کا محبوب آئے گا، حضرت عیسیٰ ہے اللہ کا محبوب آئے گا، حضرت صالح آئے اللہ کا محبوب آئے گا۔ سارے انبیاء اکرام آتے رہے اور کہتے رہے اللہ کا محبوب آنے والا ہے، یعنی حضور آئے نہیں لیکن آپ کے آنے کی بشارت کائنات کو دنیا والوں کو سنائی جاتی ہے۔ لیکن اب آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بھی ولادت نہ ہو، آپ کی ولادت سے 200 سال پہلے حضرت سید الطائفین حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دن بغداد کی جامع مسجد میں تھے، اپنی گردن کو جھکایا کہا میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی۔ سارے لوگ کہنے لگے کہ جنید بغدادی کیا آپ کے گردن پر، کیا گردن پر آپ کے؟ آپ کہتے در حقیقت بات یہ ہے کہ سن 500 ہجری کے اندر بغداد کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی یہ شان ہوگی، کہا قدمی ہاتھ کی علامت کل ولی اللہ، وہ ایک دن بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جو اپنے گردن پر رکھ لے گا اللہ اسے ولایت کا تاج عطا کرے گا، اور اگر وہ انکار کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی ولایت کو چھین دے گا۔ ابھی آپ آئے نہیں لیکن آپ کی ولایت کے ڈنکے بج گئے۔ اور حضرت ابو صالح موسیٰ کی دوست کہتے ایک دن میں نے خواب میں دیکھا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں حنیّا لک یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا ہوا محبوبی و محبوب اللہ ہوا ولی و ولی اللہ سیکون شعر فی الاولیاء والاقطاب کشعر انبیاء والمرسلین. کیا کہا ہے ابو صالح؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے، ان قریب تیرے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بھی میرا بھی دوست ہوگا، اللہ کا بھی دوست ہوگا، وہ میرا بھی پیارا ہوگا اور اللہ کا بھی پیارا ہوگا، اور اس کی ایک عظیم شان ہوگی جس اس کی اولیاء اکرام میں اور اقطاب میں ایسی شان ہوگی جیسی میری شان اور انبیاء اور مرسلین کی. حضرت امام جلال الدین سودی کہتے نا غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. کہا غوث اعظم کی شان اولیاء میں ایسی ہے جیسے محمد عربی کی شان اولیاء اکرام میں ہے. قصیدہ ملت اسلامیہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے آقا علیہ السلام کا پرتو تھے، مظہر تھے، جو وہاں نظر آئے گا وہاں کا پرتو، وہاں کی پرچھائی غوث اعظم میں ضرور نظر آئے. آپ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ لفظ کن سے ہر چیز کو کر دیتے. اگر اشارہ فرما دے ہو جا تو ہو جا. ایک مرتبہ کافروں نے عمار بن یاسر کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے آپ کو آگ میں ڈالا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا یا نار کونی بردم و سلام کما بردت علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا جس طرح ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی. حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن میرے آقا کا حکم کن سنتے ہی کہ ہو جا تو فوراً وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی. وہ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی. آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں کن لفظ سنا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو واضح نصیحت کر، لوگوں کو خطاب کر رہے، لیکن ایک چیل آسمانوں کے اندر چی 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 کر ڈسٹرب کر رہی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا فوراً وہ چیل کے دو ٹکڑے ہوئے زمین پر گر گئے. اب اس کے بعد جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل ختم ہوئی، غوث اعظم نے اشارہ کیا، چیل اڑتی اور آسمانوں میں چلی گئی. لفظ کن وہاں نظر آئے گا، یہاں نظر آئے گا. اسی طور پر آپ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شفا دے. کبھی لعاب لگا دیا شفا مل گئی، کبھی ہاتھ پھیر دیا شفا مل گئی. بولو سبحان اللہ، شفا مل گئی. پورے آپ دیکھیں ایک چیپٹر پورے حدیث میں بھرا پڑا. آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کس انداز میں شفا دیتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابو غالب فضل اللہ نام کا ایک بندہ تھا، بہت بڑا بزنس مین. ایک مرتبہ آیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرنے لگا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اولاد ہیں اور دعوت قبول کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. آپ میرے گھر تشریف لے جائیں. چونکہ بہت بڑا بزنس مین تھا، سارے علماء اور مشائخ کی دعوت دے کر رکھا. اب اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مراقبہ کے اکثر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں گئے. چونکہ مراقبہ کیا، دیکھ لیا کہ کس وجہ سے دعوت دلانا چاہیے. کہا چل. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہنچے وہاں، سارے علماء مشائخ موجود. اب اس کے بعد وہ بندہ جو تھا ایک صندوق میں کوئی چیز بھرے ہوئے لا کر کے وہاں محفل میں رکھ. اب ابو المبارک فضل اللہ کہنے لگا آپ لوگ شروع کریے، آپ لوگ شروع کریے کھانا. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں کو بند کی، کسی کی جرات نہ تھی. چونکہ ادب کا تقاضا یہ کہ آپ کے اگر دسترخوان پہ کوئی بڑا ہے نا، پہلے بڑا شروع کرے بعد میں چھوڑ دیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کسی کی مجال نہ ہوئے کہ وہ شروع کرتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صندوق میرے پاس ہو. کہا صندوق کو کھولو. جیسے ہی صندوق کھولا گیا، اس صندوق کے اندر اس ابو غالب فضل اللہ جو بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کا واحد بندہ لڑکا تھا. نہ اس کے ہاتھ پیر کام کرتے تھے، آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا، کچھ نہ کام نہ کرتا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اس کی دعوت کا مقصد یہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قوم کھڑا ہو جا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا فوراً ادھر ہلا، صندوق سے باہر آیا، فوراً وہ دوڑنا شروع کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ
غوث اعظم ان کی اولاد ہیں، آپ کا پرتو ہے، آپ کا مظہر ہے، وہ بھی لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ آپ کو بتاؤ یہ کیا بات ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام میں شفا ہے، سمجھے نا؟ بتایا تھا آپ کو۔ اب بہجت الاسرار کے اندر ایک روایت ہے، بہجت الاسرار یہ ایسی معتبر کتاب ہے جس طرح بخاری شریف سب سے معتبر کتاب ہے حدیث، اسی طرح بہجت الاسرار میں سارے علماء اور مشائخ کا اتفاق ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خادم رہتے جن کا نام تھا شیخ احمد، ان کا ایک اپاہج بچہ ہے، 1 سال سے بچہ وہ بستر میں لیٹا ہوا تھا، کھاٹلے میں لیٹا ہوا تھا، 1 سال ہو گیا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روز جاتے جا کر غوث اعظم کی خانقاہ میں روز کام کر کے واپس چلے آتے، شام کو ہاتھ چومتے چلے آتے، اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا، شیخ احمد کی بیوی نے کہا اے شیخ احمد تم بڑے پیر کی بارگاہ میں جاتے ہو، ذرا کہہ دینا کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کی شفا کی دعا کرو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، کہتے ہوئے نہیں کہہ پا رہے تھے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، بیوی نے غصے میں کہا سنو شیخ احمد، اگر آپ بڑے پیر کو آپ نے نہ کہا اس سے اچھا نہ ہوگا، کہا آج آپ غوث اعظم کو کہنا ہوگا کہ میرے بچے کے لیے دعا کرو۔ کہا ٹھیک ہے، آپ مجھ سے وعدہ کر دو بڑے پیر کو ضرور۔ شیخ احمد گئے، جا کر دن پر خدمت کی اور جب رات ہو گئی آئے غوث اعظم کا ہاتھ چوم لی اور جانے لگے۔ غوث اعظم نے فرمایا شیخ احمد بیوی سے وعدہ کر کے آئے ہو، بیوی سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ شیخ احمد کہتے ہیں اے غوث اعظم، آپ میرا پیر و روشن ضمیر ہے جو کہ حال کو جانتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا شیخ احمد جا کر کے اس بچے کے کان میں کہہ دینا اے بیماری بھاگ جا، مجھے عبدالقادر جیلانی نے کہا ہے، جا کر 3 مرتبہ کہنا۔ اب اس کے بعد شیخ احمد جیسے ہی گھر پہنچے نا، بیوی آج غصے میں باہر ہی کھڑی ہوتا ہے نا، اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو حالت کس طرح ہوتا، آج غصے میں کھڑی، اس کو دھکا مارا، ہٹ، سیدھا پہنچے اپنے بچے کے پاس، جا کر کھاٹلے میں جا کر اسے کان میں کہا اے بیماری بھاگ جا، عبدالقادر جیلانی نے کہا ہے۔ 3 مرتبہ شیخ احمد نے کہا، جو 1 سال سے بچہ کھڑا نہ ہو رہا تھا، جیسے غوث اعظم کا نام سنا فوراً بیماری دور ہوئی، فوراً وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حضور شفا دیتے ہیں، آپ کا جو بیٹا غوث اعظم وہ بھی شفا دیتے ہیں۔ اسی طور پر آپ دیکھیں غوث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور کی باتوں کو، آوازوں کو سنتے ہیں، دور نزدیک کے سننے والے ہو کان لالے کرامت ملا سلام۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے اور وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف منہ کر کے کہا لبیک لبیک لبیک، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو لے کہہ رہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا ایک غلام مکے میں ہے، کافر جانے کو ایمان لے، اس کو لوگ مار رہے تھے کافر لوگ، تو میں کہہ رہا تھا کہ لبیک لبیک، پریشان نہ ہو، ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا۔ کہا اس کو دلاسا دے رہا تھا، اس کو آواز دے رہا تھا، اور چند دن گزرتا ہے مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد حضور مدینے میں ہے، مکے سے آواز کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا اور ان کی فریاد کو پورا کیا۔ اب آئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، آپ اپنی کھڑاؤ پہن کر کے چلنے لگے۔ اچانک ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کھڑاؤ کو آسمان میں اچھالا، کہا جا اس کا کام تمام کر، جا اس کا کام تمام کر۔ دونوں کھڑاؤں کو اچھالا، کھڑاؤ غائب ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس وقت گزرنے کے بعد کھڑاؤ واپس آئی، غوث اعظم نے کھڑاؤ پہنی یعنی اپنی چپل اور واپس چل دی۔ لیکن اتنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح دبدبا تھا کہ کسی کی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، کسی کی پوچھنے، ایک ادب بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو بتاؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب چلتے تھے نا، کبھی غوث اعظم کے پاس لوگ دوڑ کر کے آ جاتے نا، اتنی بھیڑ ہوتی کہ چلنا مشکل ہو جاتا، اور کبھی کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہی
ایک دن مرید آپ کے ساتھ جا رہا تھا مسجد جا رہا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگ آ کر کے ہاتھ چھو رہے تو دھکے مکے کے پیچھے ہو گئے مرید۔ دل میں خیال آیا یار یہ کیا بار بار غوث پاک کو پریشان کرے، اس سے اچھا کوئی نہ ہو تو ٹھیک۔ دیکھا نا اچانک 100 لوگ ہٹ گئے، غوث اعظم اکیلے جا، سمجھے نا؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ مسجد تک کسی نے ہاتھ چھوما ہی نہیں۔ آپ کو بندہ جو مرید تھا وہ سوچنے لگے یار تھا ابھی تو بہت لوگ تھے، کوئی ہے ہی نہیں۔ مسجد کے دروازے پر پہنچے، غوث اعظم پلٹ کے اپنے مرید کو کہتے ہیں کہ تم یہ سوچ رہے تھے نا، سوچ رہے تھے کہ غوث اعظم سے اتنا لوگ دوڑ کے آ رہے کہ پریشان کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ اب سوچ رہے کوئی میرے قریب نہیں آتا، وہ صرف دل میں سوچا تھا، غوث اعظم نے پڑھ لیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بندے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، جب ہم چاہتے اپنی طرف بلا لیتے ہیں اور جب چاہتے ان کو دور کر دیتے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اب کوئی جرات نہ تھی، کوئی پوچھ سکتا، بتا یہ رہا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آواز سنتے غوث اعظم کی سنتے، اب کسی کے اندر مجال نہ تھی پوچھ سکتا۔ اب چند دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا، اب وہ قافلہ آنے کے بعد سیدھا غوث اعظم کی بارے میں بہت سارا لوگوں کو تحائف پیش کی، تو اسے تحائف پیش کیا۔ اس کے بعد جب جانے لگے تو مریدین نے قافلے والے سے پوچھا کہ معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا کا؟ معاملہ یہ تھا کہ ہم جنگل میں تھے، وہاں جنگل میں اچانک ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ جب ڈاکو نے حملہ کیا تب نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، اے غوث اعظم المدد۔ جیسے ہم نے پکارا اچانک ان ڈاکوں پر آپ کی کھڑا ہو آئی اور کھڑا ہو ان کی عقل ٹھکانے لگا دی، سارے ڈاکو بھاگ گئے اور ہمارا آپ کے ساتھ بغداد پہنچ جائے۔ سبحان اللہ! آپ سوچیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ حضور یہاں سے سنے، آپ کا بیٹا غوث اعظم بھی دور کی آوازوں کو سن لیتا ہے، دور کی آوازوں کو سن لیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے رک گئے اور تھوڑی دیر بعد غوث اعظم کو دیکھا سارے لوگوں نے نا کہ غوث اعظم کی آستینیں بھیگی ہوئی، مریدین پریشان ہو گیا، آپ اس طرح نچوڑا سب کے سامنے پانی تو نچوڑ گئے، مریدین پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ غوث اعظم کے ہاتھوں میں پانی کیسے ٹپک رہا، لیکن کسی کی پوچھنے کی جرات نہ۔ اب چند دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا، اس کو پھر تحائف لایا، قافلے والے سے مریدین نے پوچھا معاملہ کیا تھا؟ کیا معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ دریا کا سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری دریا ہچکولے لینے لگی، قریب تھا کہ ہم ڈوب جاتے، سفر جاتے، اور ہم نے وہیں سے کہا یا غوث المدد، اے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے، انہوں نے کشتی کو کھینچا اور سمندر کے کنارے لگا دیا، آ کر کے ہم بچ گئے، وہ کوئی اور نہیں تھے غوث پاک تھے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدین کی سب کی اس چیزوں کو سن دے، لیکن نہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے تو اپنی قسمت پہ ناز ہے۔ ایک بندہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا، رونے لگا۔ غوث اعظم نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا عرض کرنے لگا، کہا اے غوث اعظم در حقیقت بات یہ کہ میں نے آج رات اپنے خواب میں دیکھا اپنے باپ کو کہ میرا باپ عذاب میں گرفتار، اس وجہ سے میں زاروں قطار ہو رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کیا تیرا باپ میرے مدرسے میں پڑھا ہے؟ تیرا باپ میرے مدرسے میں پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیرا باپ میرے مدرسے میں کبھی آیا ہے؟ کہا مجھے پتا نہیں۔ کہا کیا تیرا باپ میرے مدرسے کے قریب سے کبھی گزرا ہے؟ کہا ہاں مدرسے کے قریب سے گزرتے تھے۔ کہا جا اللہ نے اسے بخش دیا۔ اب اس کے بعد دوسری رات اپنے باپ کو خواب میں دیکھتا ہے، کہا بیٹا تیرا شکریہ غوث اعظم کا جا کے شکریہ ادا کر دینا، یہ غوث اعظم کی دعا سے اللہ نے مجھے جنتی لباس پہنا دیا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، شارٹ کرو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک پیر صاحب نہیں تھی، غوث اعظم بہت بڑے عالم کا نام ہے۔ آپ کو بتاؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، لاکھوں صحابہ چھوڑ کر کے گئے، لاکھوں صحابہ جو عالم، فقیہ، مفتی، حافظ قرآن چھوڑ کر کے گئے، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدرسے سے غوث اعظم نے لاکھوں شاگرد تیار کیے، لاکھوں شاگرد۔ سمجھے نا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک کو نہیں بلکہ آپ 15 علوم اپنے مدرسے میں پڑھایا کرتے ہیں۔
علم ریاضی لو، علم تفصیل لو، علم فلاسفہ لو، علم نحو لو، علم صرف لو، سارے لو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 15 تنہا علوم پڑھایا کرتے تھے، ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں غوث اعظم نے شاگرد تیار کیے۔ اور دوسری مرتبہ جو بیت المقدس فتح ہوا نا، اس میں کوئی اور نہیں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ ہے نا، انہوں نے فتح کیا۔ اور جب آپ کے ساتھ جو لوگ تھے نا، کوئی معمولی لوگ نہیں، غوث اعظم کی لاکھوں شاگرد تھے، جو علماء تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور صبح کو جنگ کیا کرتے تھے، ایسے شاگرد۔ خود حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ وہاں بھی 2 واسطوں سے آپ قادری، ایک تھے کہ آپ کے والد گرامی جب چھوٹے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے جا کر غوث اعظم کی بارگاہ میں لے گئے، تو غوث اعظم نے آپ کے سر میں ہاتھ پھیرا، آپ کی گردن میں ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد آپ کو اپنا مرید بنایا۔ بعد میں غوث اعظم کے بیٹے سے بھی مرید بنتے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ۔ اور اس کے بعد جب بیت المقدس فتح ہوا، یہی کہا یہ کچھ اور نہیں، غوث اعظم کا فیضان ہے نا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے نا، آخری عمر میں آپ بستر پر تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی کارناموں کو بھی پڑھے تو آپ نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے، سمجھے نا۔ صرف ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے مسلمان عورتوں کو قید کر لیا، مسلمان عورتوں کو قید کر لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم اپنے نبی کو پکارو، اپنے نبی کو بلاؤ، کہاں ہے تمہارے نبی؟ ایک یہودی تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے جیسے کان میں یہ بات پہنچی نا، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے، آپ نے کبھی بھی بستر پر پیٹھ لگا کے سوئے کبھی نہیں سوئے، جب بھی تھوڑا آرام کرنا اور ٹیک لگاتے بیٹھے بیٹھے، بس اس کے بعد جنگ۔ آپ 40 سال تک آپ کی زندگی نہ گھوڑوں کی پیٹھ پر گزری، 40 سال۔ تو جب یہ بندے نے اس طرح کہا نا، سلطان صلاح الدین ایوبی 1 سال تک اسی طرح کرتے رہے، اور جب یہاں تک کہ اس یہودی کے پاس پہنچے، اور 1 سال کے بعد اس کے پیر اس کے سینے پر چڑھ کر کہتے ہیں، تو کہتا تھا کہ محمد عربی کو بلاؤ، کہا محمد عربی نہیں، انہوں نے اپنے نوکر کو بھیج دیا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ بھی غوث اعظم کا فیضان کیوں تھا۔ بہرحال تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان بہت بڑی۔ بس چند بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نماز قادر کی ہے اور نیاز عبد القادر کی، نماز قادر کی اللہ کی ہے اور نیاز عبد القادر کی، جو قادر کا نہیں وہ عبد القادر کا نہیں، جو قادر کا نہیں وہ عبد القادر کا نہیں، سمجھے نا۔ یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیکھے اپنے نفس کو کس طرح بات، آج غوث اعظم کے نام پہ نہ جانے کتنی بریانیاں کھا جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کھا جاتے ہیں، لیکن وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک غوث اعظم نے سوکھے پتوں پہ گزارا کیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، آپ دیکھیں غوث اعظم کی معاملے نہیں تھے، بلکہ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ موج پہ رہتا ہے دریا غوث اعظم کا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آیا کبھی گالی ہاتھ میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آخری بات اور گفتگو ختم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ کا جو قافلہ تھا تجارت کے لیے بہت سارا مال لگا، ایک آیا آدمی، آنے کے بعد کہنے لگا عبد القادر جیلانی غوث اعظم آپ کا سارا مال ڈوب گیا، سمندر میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اور آج ہمارا ہو جائے کچھ تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، نہ جانے کتنے اٹیک آتے ہیں، نہ جانے کیا کیا اٹیک ہو جاتے، سمجھے نا کیا کیا ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم کے اتنا سارا سامان ڈوب گیا، آگے بندے نے بتایا کہ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزرتی ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مال جو تھا نا تجارت کے لیے بہت سارا نفع لے کر کے آیا، بہت سارا نفع لے کے آ رہا ہے۔ غوث اعظم نے کہا الحمدللہ۔ مریدین نے پوچھا حضور جب
مال ڈوب گیا اس وقت بھی الحمدللہ، جب مال آ رہا تب بھی الحمدللہ، وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وجہ یہ ہے کہ جب آ کر اس نے بری خبر سنائی کہ مال سب تباہ ہو گیا، میں نے اپنے نفس کو دیکھا کہ میرا نفس پریشان تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہو رہا ہے، تو میں نے فوراً دیکھا نفس اپنی جگہ ہے سکون میں نے کہا الحمدللہ۔ کہا جب بندہ آیا کہنے لگا کہ بہت سارا مال تجارت میں نفع ملا ہے، تو میں نے نفس کو دیکھا اچھل تو نہیں رہا، لیکن وہ تب بھی اللہ کا ذکر میں لگا ہے، میں نے کہا الحمدللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے ہیں نا، تو نماز بھی اور نیاز بھی دونوں نہیں چھوڑنا، صحیح ہے نا، کہ نیاز کھاؤ نماز چھوڑ دو، دونوں کرنا ہے نا، نیازی بھی بنو نمازی بھی بنو، سمجھے نا۔ اور غوث اعظم کی ایک بات ہو، آج آپ دیکھیں ہمارا نفس کے اندر سو جائے تو سو جائے، ہمارا نفس آج ہم نفس کی پورا نہیں ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مرتبہ چاہ رہے تھے، آپ کے نفس نے کہا کہ عبد القادر تھوڑا آرام تو کر لے، آرام تو کر لے۔ جیسے ہی نفس نے کہا غوث اعظم ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے، پورا قرآن پڑھ جاتا۔ نفس کی سزا دے، کیا ہمیں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ پیر تو آج ایسے پیدا ہو گئے ہیں، معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر نماز معاف ہے، نماز ہم پر معاف ہے۔ ارے جو پیروں کے پیر غوث اعظم ان پر نماز معاف نہیں، اور سارے پیروں کے پیر حضور ان پر نماز معاف نہ تھے، ہم پر اور آپ پر کیسے ہو سکتے؟ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ سب شیطانی معاملات ہوتے، سمجھے نا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک مرتبہ ایک بادل نما کچھ چھایا ہوا، آواز ہے عبد القادر جیلانی، ہم اس سے خوش ہو گئے، آج کے بعد تیری تجھ سے نماز معاف، ساری عبادتیں معاف، سب تجھ سے ختم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، سمجھے نا، جب میرے آقا پر نماز معاف نہ تھی تو عبد القادر کی نماز کہاں سے معاف ہوتی؟ فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جیسے پڑھنا سارا بادل بھی نما تھا ختم ہو گیا۔ کہا تو شیطان جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ غوث اعظم فرماتے مردود ابھی بھی تو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں میرے خدا نے بچا لیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں آنے والوں نمازوں کی بھی پابندیاں کریں، غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں قرآن کی بھی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سنت سچ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔